اب یہ نظام جو بدلنے کی بات آپ کر رہے ہیں، نظام کون بدلے گا اور کیسے بدلے گا؟ یہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، نظام بدلا جائے گا، اس میں ایڈجسٹ کریں گے لوگ؟ سر ایڈجسٹمنٹ کی یہی لیڈرشپ ہوتی ہے، اسی لیے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں کہ آپ نے نظام کو بدلنا ہے۔ آپ کہیں نہیں یہ نظام بہت اچھا ہے میں ایسے ہی چلاؤں گا، چلائیں، پھر وہ کیوں نہیں چل رہا؟ تو نہیں چل رہا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا جناب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایسے لیڈر ہیں جن کی باقی سیاستدانوں کی جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہاں سے سیاست شروع ہو جاتی ہے، وہاں سوچ شروع ہوتی ہے، وہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے۔ اچھا، سو اگر ان کی مطلب ہی از لائک، یہ میں مذاق میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، نہیں میرا یہ مشاہدہ ہے، میری ان سے اتنی واقفیت نہیں تھی، لیکن جب میں وزیر اعظم بنا ہوں تو وہاں پر ان سے ایک واقفیت ہوئی۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر 2 سال میرے وہ صدر تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا، تو بہت مزیدار زیرک انسان ہے ریئلی۔ اب ان سے جو ہر ملاقات میں میں کچھ حاصل کر کے آتا ہوں، اور پچھلے ہفتے کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ بھی سیکھ کر آتے ہیں۔ وہ ایک ان کی بہت پچھلے ہفتے جڑی تاڑی ملاقات ہوئی سی مولانا فضل الرحمان صاحب جناب، تو کی سیکھ کے آئے ہو؟ جی وہ کی سیکھ کے آئے ہو؟ بہت کچھ سیکھ کے آئے کس طرح کام نہیں کرنے چاہیے وہ سیکھ کے آیا۔ نہیں وہ دیکھیں، یہ ان کے وہ ہر معاملے کے ایسے پہلو پہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں جس کا یقین کریں کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس معاملے کی اہمیت کتنی ہے، اس کو اجاگر کر لیں، وہ ایک بڑی خوبیاں ہیں۔ باقی اب فرشتہ میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن یقیناً ایک سیاست کے لیے ایک ایسٹ ہے پاکستان میں۔ مولانا صاحب جو یہ سوچ ہے مولانا صاحب کی کہ اس وقت جو انہوں نے بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے، بہت ہارڈ سٹینس ہے ان کا ٹورڈز دا اسٹیبلشمنٹ، ڈو یو تھنک کہ وہ صحیح ہے اپروچ؟ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں ہے، وہ بات کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یار کہ ملک کو جمہوریت، وہی بات جو آج جس کی آج ضرورت ہے، ملک کو جمہوریت چاہیے، ملک کو آئین کا رول چاہیے، ہم نے تعلق اپنے ٹھیک کرنے ہمسایوں سے، افغانستان کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح ہم نہیں چل سکتے جس طرح ہم چل رہے ہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ریفارم کرنا ہے ملک کو، جس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں، جو ٹھیک ہے، جوڈیشل ریفارم چاہیے، پولیس ریفارم چاہیے، ہر چیز کے ریفارم چاہیے، اور اس کے لیے ملک کو لیڈرشپ چاہیے، اور وہ لیڈرشپ تینوں جگہ سے آئے گی، وہ سیاست کی بھی ہوگی، وہ فوج کی بھی ہوگی، وہ جوڈیشری کی بھی ہوگی۔ یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں۔ مولانا صاحب جو ابھی کہہ رہے ہیں، ایک اور مولانا صاحب کی بات کروں کہ مولانا صاحب مجھے یاد بہت آتے ہیں، میں اداس ہو جاتا ہوں ان سے بہت، مولانا صاحب سے، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا میری ان سے گفتگو تو خیر ہوئی لیکن ملاقات نہیں ہوئی، سو وہ اس لیے میں اداس ہو جاتا ہوں نا، تو اداسی میرے الفاظ میں آ جاتی ہے، میری گفتگو میں آ جاتی ہے، میں اس لیے بار بار ان کا سوال کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب جو ہے وہ ابھی جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ سیاست جو ہے، وہ جو سٹیپ ہے، ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اگر یہ دونوں مل کے باہر نکل آتے ہیں، آپ اس سیاست پہ تنقید نہیں کرنا آپ کا حق ہے، بٹ کیا تنقید کریں گے؟ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں کہہ رہے، مولانا صاحب بات کر رہے ہیں آئین کی، نہیں اگر دونوں مل کے باہر نکلتے ہیں، ملک کے نظام کی، دونوں نکلتے ہیں باہر اگر مل کے، تو اس کو اس ایفرٹ کو یا اس نہیں باہر نکلتے ہیں، سارے پارلیمان کا حصہ ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ پارلیمان چھوڑ دینا چاہیے، کنٹروورشل ہے، پی ٹی آئی نے اسے ایگری نہیں کیا، پہلے وہ نکلے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایگری نہیں کیا۔ مولانا صاحب کی سوچ تھی، مولانا صاحب نے جب 2013 کی حکومت بن رہی تھی، اسمبلی وجود میں آئی، تو میٹنگ ہوئی اپوزیشن کی، میں مسلم لیگ بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، تو مولانا صاحب نے وہاں بہت بڑے پرجوش طریقے سے اور بڑی دلیل کے ساتھ اس بات کو آرگیو کیا کہ ہمیں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہم اسمبلی میں مت جائیں، اوتھ ہی مت لیں، اور اس وقت میں نے بھی اس کی مخالفت کی وہاں پر۔ اچھا، میں سابقہ وزیر اعظم تھا، میں الیکٹ نہیں ہوا تھا، پر مجھے موقع دیا گیا، لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بات بالکل درست تھی۔ اچھا، اور اگر اس دن ہم نے وہ فیصلہ کیا ہوتا تو شاید آج ملک کے حالات فرق۔ یہ ٹاکنگ اباؤٹ 16 مہینے کی حکومت، 2013 کی بات، سوری 2018 جب الیکشن چوری ہوئے، عمران خان صاحب کو لایا گیا، ہمیں ہرایا گیا، اس وقت یہ میٹنگ ہوئی، ابھی اوتھ نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت مولانا صاحب نے کہا جناب کہ اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، بڑے پرجوش طریقے سے اور دلیل کے ساتھ، وہ یاد ہے مجھے، آئی ریمبر دیٹ، انہوں نے کہا تھا نہیں جانا چاہیے، اور میں نے خود مخالفت کہ نہیں، ہمیں جمہوریت کو موقع دینا چاہیے، خرابیوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہمیں حصہ بننا چاہیے تاکہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو جائے۔
لیکن وقت نے بتایا کہ مولانا صاحب کی بات درست تھی، آپ کو اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا. اور آج پاکستان کے حالات فرق ہوتے. کیا فرق آ جاتا اس میں؟ فرق یہ آ جاتا کہ جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو احساس ہوتا کہ ہماری بات چلی نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی عمران خان صاحب کو، ان کو احساس ہوتا کہ آج ملک کی اکثریت نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا. ٹھیک. اس چوری کو انہوں نے مانا نہیں ہے. ہم نے چوری مان لی نا. سو مولانا صاحب کا فیصلہ اس وقت درست تھا، آپ نے اس کو اپوز کیا، لیکن بعد میں آپ نے ریلائز کیا کہ وہ فیصلہ مولانا صاحب کا ٹھیک تھا. وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ فیصلہ درست تھا. مشکل فیصلہ تھا، تکلیف دہ بھی ہوتا سب کے لیے. شاید یہ حکومتیں جو آج آپ کو ملی ہیں لولی لگڑی، یہ ایسی نہ ملتی، ملک کے حالات درست ہو جاتے اور آج ملک کے سیاست اور حالات فرق ہوتے. ویری کوئکلی میں بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں یہ اسمبلی بھی اور وزیر اعظم بھی یہ اپنا وقت پورا کر سکتے ہیں، ٹینیور پورا کر سکتے ہیں، ٹائم گزار سکتے ہیں؟ ٹائم گزار سکتے ہیں 5 سال اسمبلی بھی تو پرائم منسٹر ٹائم گزار سکتے ہیں. اوکے ٹائم کام شام انہوں نے کوئی نہیں کرنا نہ ہونا ہے. تو اگر ٹائم گزارنا، میں اس کو کام کرنا نہیں سمجھتا. ٹائم جس راستے سے وہ آئے ہیں اسی راستے سے جائیں گے. جو کہہ رہے ہیں مطلب کہ اگر وہ پنڈیس کے راستے سے آئے ہیں تو پنڈی کے راستے سے واپس جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جو آپ کو لاتا ہے اسی کے مرہون منت ہوتے ہیں. آپ کو عوام لاتے ہیں تو آپ ان کے مرہون منت ہوتے ہیں. اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ لائے گی پھر جب تک وہ آپ کو رکھیں گے تو آپ کو رکھیں گے. یہ زندگی کے فیصلے ہیں نا. جیسے وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے اندر کہ جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے وہی آپ کو نکالتا ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی ہی آپ کو ڈسمس کر سکتی ہے.